شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر، 4 رسول بھیجے۔ رسول صاحب شریعت ہوتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ جب آپ نے قوم سمود کو دعوت ایمان دی تو سرکش قوم نے کہا کہ آپ ہمیں معجزہ دکھائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تم بتاؤ کیا معجزہ دکھاؤں؟ یہ سن کر قوم نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ آپ ہمیں یہ معجزہ دکھاؤ کہ ایک اونٹنی اس پتھر سے نکلے اور اسی وقت وہ بچہ بھی جنے اور دودھ بھی دے، پھر ہم جانیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا اے صالح علیہ السلام، تم ان سے اقرار کر لو اور ان سے وعدہ لو کہ بغیر خدا کے حکم کے وہ اونٹنی کو ایذا نہیں دیں گے اور سوائے دودھ کے ان پر کوئی چیز اس کی حلال نہیں۔ اس اقرار کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اے صالح، تم دعا کرو اور میری قدرت کا نظارہ دیکھو کہ میں نے تجھ سے 4,000 سال پہلے ایک اونٹنی اس پتھر کے اندر پیدا کر رکھی ہے تاکہ تیرا معجزہ ظاہر ہو اور تیری پیغمبری کی دلیل مضبوط ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے خدا کی درگاہ میں دعا کی اور تمام مومنوں نے آمین کہا۔ اتنے میں ایک عجیب آواز اس پتھر سے نکلی اور ایک نہایت خوبصورت اونٹنی اس پتھر کے اندر سے نکل آئی۔ اتنی خوبصورت اور حسین اونٹنی پورے عالم میں نہ تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے ایک بچہ دے دیا اور اللہ کے حکم سے ایک میٹھے پانی کا چشمہ اور چراگاہ پیدا ہو گئی اور اونٹنی تازہ گھاس چرنے لگی۔ قوم سمود کے 7 قبیلے تھے اور 7 قبیلے اس چشمے سے پانی پیتے تھے اور پانی کچھ کم نہ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو فرمایا، ترجمہ، اور کہا یہ اونٹنی ہے، اس کو پانی پینے کی ایک دن باری ہے اور تمہاری باری دوسرے دن کی مقرر کی ہے، اور اس اونٹنی کو کسی طرح سے چھیڑنا مت ورنہ تم کو ایک بڑے دن کی آفت گھیر لے گی۔ جس جنگل میں اونٹنی چرنے جاتی تو اس جنگل کے سب مویشی بھاگ کر کنارے پر پہنچ جاتے اور جب چشمے سے وہ پانی پیتی سب مویشی وہاں سے بھاگ جاتے، مویشی پیاسے رہ جاتے۔ پھر طے پایا کہ ایک دن اونٹنی چشمے سے پانی پیے گی اور دوسرے دن لوگوں کے مویشی۔ لوگ اونٹنی سے بہت پیار کرتے اور اس کے دودھ سے مکھن اور گھی جمع کر کے شہروں میں لے جا کر بیچتے اور اس سے فائدہ حاصل کرتے، اور اسی وجہ سے وہ لوگ سب مالدار ہو گئے اور اس طرح 400 سال گزر گئے۔ ایک دن حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے کے اندر جس گھر میں لڑکا پیدا ہوگا اس سے ساری قوم تباہ و ہلاک ہو جائے گی۔ اتفاق سے 10 لوگوں کی بیویاں سب کی سب حاملہ تھیں۔ اللہ کی مرضی سے اسی مہینے میں بچے پیدا ہوئے۔ 9 عورتوں نے اپنے بچوں کو مار ڈالا۔ ایک عورت کے اولاد نہ تھی، اس لیے اس نے اپنے بچے کو نہ مارا اور اس کا نام قدار رکھا۔ جن عورتوں نے اپنے بچوں کو مار ڈالا تھا بہت پشیمان ہوئیں اور کہنے لگی صالح علیہ السلام کی بات جھوٹی تھی، اس لیے حضرت صالح علیہ السلام سے ان لوگوں کا یقین اٹھ گیا۔ ایک دفعہ قدار اور اس کے ساتھی مزدہ نے ہر قبیلے سے ایک شخص سے متفق ہو کر شراب پی اور اونٹنی کو مارنے کی صلاح کی کہ اونٹنی جب پانی پینے کے لیے چشمے پر آئے گی تو ہم اس کو مار ڈالیں گے۔ دوسرے دن اونٹنی پانی پینے کے لیے چشمے پر گئی تو اس نے اپنا سر جھکایا تو قدار بن سالف مردود نے آ کر اس کی گردن میں تیر مار کر زخمی کر دیا۔ اونٹنی نے اس پر حملہ کیا تو مصدع بن دہر ملعون نے نیچے سے آ کر اس کے پاؤں میں تلوار مار دی اور اونٹنی گر پڑی، اور ان 9 ملعونوں نے مل کر اس کی جان لے لی، اور اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کا یہ حال دیکھ کر بھاگا۔ مصدع مردود نے اس کا پیچھا کیا لیکن وہ اس کو پکڑ نہ سکے اور بچہ اس پتھر میں چلا گیا جس پتھر سے اس کی ماں نکلی تھی۔ سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں قوم صالح علیہ السلام کی شراب نہ پیتی تو ہرگز اونٹنی کو نہ مارتی، اور یہ گناہ کبیرہ محض شراب پینے کی وجہ سے ہوا۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے یعنی شراب تمام برائیوں کی ماں ہے۔ تفسیر میں لکھا ہے ایک عورت بدکار کے گھر میں گائے، اونٹ، بکری وغیرہ بہت تھے،
چارے اور پانی کی تکلیف کی وجہ سے اپنے یار کو سکھایا کہ جاؤ اونٹنی کے پاؤں کو کاٹ ڈالو۔ چنانچہ اس نے ویسا ہی کیا، اور اس واقعے کے 3 دن بعد دردناک عذاب آیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو خبر دی گئی اور ان سے کہا گیا کہ اس قوم سے کہہ دو، ترجمہ، پھر اس کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ تب کہا، فائدہ اٹھاؤ اپنے گھر میں 3 دن، اور یہ وعدہ جھوٹا نہ ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کافروں سے کہا، زندگی تمہاری 3 دن سے زیادہ نہیں۔ وہ حیران ہو کر بولے، اس کی کیا علامت ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، پہلے دن رنگ روپ تمہارا سرخ ہو جائے گا، دوسرے دن زرد ہو جائے گا، اور تیسرے دن سیاہ ہو جائے گا۔ جب 3 دن کے بعد یہ علامات ظاہر ہوئیں تو جن لوگوں نے اونٹنی کو مارا تھا وہ مردود سب کے سب حضرت صالح علیہ السلام کے گھر آئے تاکہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی مار ڈالیں۔ اس وقت ان پر غضب الہی نازل ہوا، اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کے گھروں کی تمام دیواریں ہلا دیں، اور وہ تمام کافر اپنے اپنے مکانوں سے نکل بھاگے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسی چیخ ماری، ایک ہی آواز سے سب کے سب خاک میں مل گئے۔ اور حضرت ابن عباس نے روایت کی ہے کہ ان 7 قبیلوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے پوچھا کہ کس طرح ہم لوگ ہلاک ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام کی ایک ہی آواز سے تم سب خاک میں مل جاؤ گے۔ یہ سن کر اسی وقت اس قوم نے ایک بہت بڑا کنواں کھودا اور اپنے بیوی بچوں کو اس میں رکھ دیا، اور ان کے کانوں کے لیے روئی کافی تعداد میں دے دی، اور روئی کو ان کے سروں پر بھی اچھی طرح رکھ دیا تاکہ آواز کانوں تک نہ پہنچ سکے۔ یہ احتیاطی تدابیر کر کے وہ بھی کنویں میں چلے گئے۔ اس کے بعد اسی فرشتے نے وہاں جا کر ایک ہی آواز سے سب کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام ملک شام چلے گئے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔